بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ۔ شب برات کی اہمیت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے حضور کو جنت البقیع میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب برات کے نوافل کی فضیلت۔ اس رات کی فضیلت اور عظمت کے پیش نظر اس رات میں ہمتاً تلاوت قرآن پاک، نوافل اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس رات میں کسی مسجد میں بیٹھ کر نوافل میں مصروف رہنا بہت ہی افضل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم رات کو قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو، اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آفتاب غروب ہونے کے بعد یہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دوں، کوئی گرفتار بلا ہے تو اس کو عافیت دوں، اور ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شب برات کے نوافل کی ترتیب جو کہ بزرگان دین سے مروی ہے۔ شب برات بعد نماز مغرب 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیے۔ پہلی 2 رکعت دراز عمری کے لیے، دوسری 2 رکعت دفع بلا کے لیے یعنی مصیبت ٹالنے کے لیے، تیسری 2 رکعت حصول دولت کی نیت سے پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورۃ یاسین 1 بار یا سورۃ اخلاص 21 بار پڑھیں۔ شعبان کی 14 تاریخ یعنی بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ حشر کی 3 آخری آیات 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیے۔ فضیلت: یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 100 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اس کی فضیلت: اس کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ سب سے ادنیٰ حاجت بخشش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے۔ اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 دفعہ اور سلام پھیرنے کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کے رزق میں فراخی ہوگی۔ شعبان کی 15ویں رات 8 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کیے جائیں
کہ وہ 2 سلام میں پڑھنے ہوں گے، یعنی 4 رکعت کر کے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری سنائیں گے۔ شعبان کی 15ویں رات 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون 1 دفعہ، سورۃ اخلاص 1 دفعہ، سورۃ فلق 1 دفعہ اور سورۃ ناس 1 دفعہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر پھر سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھے۔ 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ اخلاص۔ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت اس ترتیب سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 15 بار سورۃ اخلاص اور سلام کے بعد 100 دفعہ درود ابراہیمی۔ روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی۔ 8 رکعت 2 کر کے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 دفعہ سورۃ اخلاص۔ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا اور دعائیں قبول ہوں گی اور ثواب عظیم ہوگا۔ 12 رکعت 2 کر کے ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص، 12 رکعت پڑھنے کے 10 بار کلمہ توحید اور 10 بار کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ اور 10 بار درود ابراہیمی۔ 14 رکعت 2 کر کے اس طرح پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ملا لیں، جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ 4 رکعت 2 کر کے اس طرح پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمدللہ، سورۃ فاتحہ کے بعد 5 دفعہ سورۃ اخلاص۔ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ 8 رکعت 2 کر کے اس طرح پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نذر کیجیے۔ آپ فرماتی ہیں میں اس نماز کے پڑھنے والے کی شفاعت کے لیے کیے بغیر جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شعبان میں 1 دن روزہ رکھا اس پر میری شفاعت حلال ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھو پائے گی۔ میرے عزیزو دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں اگلے سال یہ رات ہمیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے کوشش کریں حد الوسع، جتنی آپ کی بساط ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی اللہ کی عبادت ضرور کریں۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ ہر چیز کا حاجت روا ہے، صرف ہمیں مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا۔ وہ تو بار بار کہتا ہے کہ اے بندے مجھ سے مانگ۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔